Tariq Fateh sir, you there? Yes, I'm here. Welcome sir. You have to pardon me, मैं जरा एक हराम सा खाना खा रहा था मैकडॉनल्ड्स का, तो अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। और दोनों हिंदुओं और मुसलमानों की तरफ से इस वक्त मुझे जूते पड़ रहे होंगे, क्योंकि बीफ का है वो और हलाल नहीं हुआ। बट एनीवे, आई टेक माई चांसेस। देखिए, सीधी बात ये है, जहाँ तक हमें समझ में आया, जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो हिंदुस्तान के साथ 1000 साल तक जिन लोगों ने हमला किया, उनको आप नहीं कह सकते कि दिया, एंड जिन्होंने 1000 साल में किसी ने अपना नाम हिंदुस्तानी नहीं रखा, बल्कि हर एक ने अरब ही रखा अपना नाम, या तुर्की रखा। तो इन अ वेरी सिंपल वे, कुछ लोग हैं हिंदुस्तानी और कुछ हैं किराए के। जैसे नहीं होता है, घर आपने खरीदा तो उसका ख्याल रखते हैं, कुछ किराएदार आ जाते हैं जिनको आप फिर निकाल नहीं सकते, ये वो हिसाब है साहब। तो ये किराएदार आ गए और ये बैठ गए भैया, और ना इनमें से किसी का नाम अशोक होगा और ना आनंद होगा। हमने अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखना चाहा, वो तमाशा मचा कराची में कि फिर हमको कॉम्प्रोमाइज करके उसको नताशा करना लगा, क्योंकि हमने कहा कि नाम अरब किसी सूरत से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों का, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। वहाँ लोगों को दिल के दौरे पड़ने लग गए कि ये कैसे हो सकता कि आप मुसलमान हैं और अरब नाम नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा, भाई किसी ने नाम बदला था, मोहम्मद के साथी जो थे, उस्मान ने नाम बदला, अबू बकर ने बदला, अली ने बदला, भाई किसी ने नाम बदला ही नहीं तो हम क्यों बदलें? बट दैट इज अ साइड इशू, इट रिफ्लेक्ट्स the issue of what does a Indian, and when I say Indian Muslim, I mean Pakistanis, Indians and Bangladeshi Muslims. Because ये लफ्ज इंडिया जो है ये इंडस से है, और इंडस बहता है पाकिस्तान में। आप गंगा जमुना तहजीब कहते रहिए, लफ्ज हिंदू, लफ्ज हिंदुस्तान, इंडस, हिंदू, सिंधु, ये सब इस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए। ना किसी ने मांग की है कि मोहनजोदारो हिंदुस्तान का है, ना किसी ने टैक्शिला मांगा है, बल्कि लाहौर और कसूर को देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कि सोचा ही नहीं कि राम के बेटों के नाम के शहर हैं, इनको तो अपने पास रखो। उन्होंने कहा छोड़ो, क्या करेंगे, दंगा होगा। गफ्फार खान जो जिंदा थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे, जिनकी हुकूमत थी NWFP में, उनके आखिरी अल्फाज हिंदुस्तान में बड़े अच्छे थे कि तुम हमें गीदड़ों के हवाले करके जा रहे हो। मुसलमान तो वो भी थे जो कि मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा थोड़ा बहुत जानते थे इस्लाम का, लेकिन जिन्ना साहब पहनते थे सूट। और यूपी के जो नवाब लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनको जिन्ना साहब अच्छे लगते थे, और वो कहते थे कि मौलाना क्या अबुल कलाम आज़ाद ने, बड़े फख्र से लोग हिंदुस्तान के मुसलमान बताते हैं कि उन्होंने कैसे मना किया कि मत जाओ पाकिस्तान। वो ये कह रहे थे मौलाना साहब कि ये घटिया लोगों के यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम, जो पश्तो और बलोची और सिंधी बोलते हैं, ये घटिया जबानें। तुम उर्दू बोलने वाले F-16 जैसे मुसलमान, तुम ये गटर में कहाँ जा रहे हो? एंड इसको लेके वो सब आए पाकिस्तान और ढाका गए, और वहां बंगाली को उर्दू और सिंधी, बंगाली सिंधी पंजाबी पे पाबंदी लगा के लखनऊ की उर्दू नाफिज की। तो पहले तो उन्होंने किसी को, जो अब पाकिस्तान है उसके किसी मुसलमान को नहीं माना, और ये घटिया लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, इन्होंने खुद अपनी जबान पंजाबी पे पाबंदी लगा दी कि ये भी कोई जबान है, ये तो सिख बोलते हैं,
ہم مسلمان ہیں, ہم اردو بولیں گے, اسی لیے آج تک کبھی کسی پاکستانی سے رو کی پروننسیشن ٹھیک نہیں نکلے گی, وہ رائی نکلے گی, رو نہیں کہہ سکتے وہ. اب ان کے فاؤنڈیشن پرنسپل ہے غزوہ ہند. آپ 5000 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ویداز کو لے کے اور اپنی سیولائزیشن کو لے کے, جو دنیا کی آخری سیولائزیشن ہے جو سروائیو کر گئی, ورنہ ان کے ہاتھ لگ جاتے اور اورنگزیب کا بیٹے نہیں مرتے. اس نے بھی بہن بھائی باپ پتہ نہیں کس کس کو مارا دارا شیخوں کو روکنے کے لیے. اگر وہ رہ جاتے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا حشر اس وقت یہ ہوتا کہ دیوبند صرف نہیں, جگہ جگہ اور دیوبند ہوتے, نیچے کیرلا میں بھی ہوتے اور کلکتہ میں بھی ہوتے. کلکتہ اور کیرلا میں تو خیر کر کے سامنے تماشا نظر آ رہا ہے, اور اس میں آپ گاندھی جی کو بتائیے جنہوں نے لے کے خلافت موومنٹ چلا دی, کہ ساری دنیا کے ترک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے, اور گاندھی جی محمد علی برادرز اور ان سب کے ساتھ لے کے خلافت موومنٹ کیرلا میں چلا دی ہے. تو یہ سب تو پڑھنا پڑے گا نا کہ کیا یہ مصیبت کیا تھی. کیا اب تک کوئی نہیں سمجھا کہ غزوہ ہند کیا ہوتا ہے؟ کیا اس میں دقت کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ کیا پتہ مصیبت ہے کہ وہ امن کی آشا کے چکر کے اندر بیٹھے ہوئے سستی ٹماٹر پیاز خریدنا چاہتے ہیں, اور واغہ پہ وہ ایک تماشا بنایا ہوا آپ نے, کارٹون کی طرح فوج اٹھک بیٹھک کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ جب جینا ہی نہیں چاہتے ہیں تو آپ کو پرابلم کیا مرنے کی؟ پھر آپ تو پھر آ جائیں گے. ہمارا تو ون وے ٹکٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا, گئے اور ختم, اور جو لڑکیاں یہاں نہیں ملی تھی ہمیں وہاں مل جائیں گی. بھئی آپ تو پھر واپس آئیں گے یہاں, تو کبھی تو لڑکے دکھائیے. یہ 26 نومبر آنے والی ہے, آپ کے شہر میں گھس کے انہوں نے پکڑ کے کتنے آدمیوں کو مار دیا. آپ نے آج تک میموریل نہیں بنایا بامبے میں, چھپ چھپ کے. وہ تاج ہوٹل میں بھی جائیے تو سلور کے اوپر ایچنگ کی ہوئی ہے اور اس پہ فوارہ ڈالا ہوا ہے کہ کوئی پڑھ نہ لے کہ یہاں پاکستانیوں نے آ کے حملہ کیا تھا اور 100-150 پتہ نہیں کتنے لوگ مار دیے. اور الزام شروع میں لگا کس پہ؟ RSS پہ. You could not retaliate after an attack on your parliament. تو پھر رونا اس بات کا نہیں ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں, رونا اس بات کا ہے کہ ہندو اپنے ورڈ HINDU کو اتنا گلٹ سے کیسے دیکھ رہا. آپ کے تو نیشنل اینتھم میں سندھ ہے, آپ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے؟ آپ کے بارڈر سے لگتا ہے سندھو دیش موومنٹ چلی ہوئی ہے, وہ آزادی چاہتے ہیں. پاکستانی پنجابیوں اور UP اور بہار کے آئے ہوئے اسلام کے جو چوکیدار آئے تھے آپ کے وہاں سے, بھوپال سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے, حیدرآباد سے, وہ آ کے سندھی زبان کو برباد کر کے بین کر دیا, تباہ کر دیا. اور آپ کے نیشنل اینتھم میں سندھ, لیکن آپ کسی بچے کو پتہ ہی نہیں. JNU میں جا کے پوچھئے سندھ کہاں, وہ سمجھتے ہیں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام ہے, یا ان کو 2-4 کو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ نظر آ جاتے ہیں کہ اچھا وہ سندھی ہیں. تو آپ کا سندھ آپ سے چھن گیا, جس کے بیسس پہ آپ ہندوستان ہیں. انڈس ریور آپ کا چھن گیا آپ کے ہاتھ سے, آپ خاموش بیٹھے ہوئے. ایک دو آپ نے کہیں سرپرائز اٹیک کیا, آپ اس پہ خوش رہتے. جو پاکستانی چاہے جس کو جا کے مار دے. افغانستان اور بنگلہ دیش دو آپ کے مسلم کنٹریز سے ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے. پاکستان نے, بٹے ہوئے پاکستان نے گھس کے وہاں انڈیا کے اگینسٹ ماحول کریٹ کیا. آپ کچھ نہیں کر سکے. آپ کے فورن آفس کے جتنے وہ امبیسڈرز ہوتے ہیں, ان کی بیگموں کو واپس انڈیا آنے کی اتنی پڑی ہوتی ہے کہ وہ پوری یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی پروپیگنڈا وار کر ہی نہیں سکتے. ایوری ون وانٹس ٹو کم بیک کہ کس گھر میں ریٹائر ہونا ہے, کیا کرنا ہے. آپ کی ایجوکیٹڈ کلاس آپ کو بیچ رہی ہے. آپ کا عام کسان جو ہے وہ تو اس کا وہ نہیں کر سکتا, اس کو تو یوز کیا جا رہا ہے کسان موومنٹ میں, اور وہ ہمارے یہاں کینیڈا میں خالستانی چلا رہے ہیں اس کو, اور وہ پاکستانی سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں.
کسی دن تھوڑی سی گنڈا گردی بھی تو سیکھی ہے نا سر، کہ وہ بمبے کے بدماش، ہالی ووڈ کے بدماش کراچی میں بیٹھے ہوئے، کرکٹ ٹیم میں داڑیاں بڑھوا دی ہیں، ایسی مونچھیں گئی ہوئی ہیں، وہ کم بخت کہہ رہا ہے اسلام کی وکٹری ہو گئی. ارے بھائی الجیریا، لیبیا، ٹرکی اور کسی کو پتہ نہیں کرکٹ ہے کیا. آپ سمجھتے ہیں انڈونیشیا میں لوگ ناچ رہے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کو ہرا دیا؟ اس قسم کی ایڈیاسی کا جواب دینے والا کوئی نہیں. وہ کسی کو ایک دن جا کے منہ پہ تھپڑ تو مارے. یو ایڈیٹ، you are trying to set an ideology that says that until and unless every Hindu temple and is destroyed and every Hindu is converted to Islam, roze qayamat nahi aayegi. And what is that? The desire of a Muslim to die is ingrained. When you are 2 years old, 3 years old, your mother wants you to be shaheed. اور آپ کے کیپٹل میں غازی پور ہے، غازی آباد ہے، کیا ہے جو دلی میں ہے. What does that mean? It says you are Ghaziabad is a place where Muslims who came to kill Hindus survived. آپ نے ورڈ شہید اڈاپٹ کر لیا. شہید وہ ہوتا ہے جو ہندو کی گلا کاٹتا ہے، آپ نے اڈاپٹ کر لیا شہید ورڈ. آپ کے ساتھ وہ تماشا ہو رہا ہے پروپیگنڈا میں کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے اپنے مودی جی آ گئے، تھوڑی سی فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ایک مصیبت تھی. انڈینز ور آلویز اپولوجیٹک. سی او بن گیا، سی او بن گیا. ارے کتنے سی او بنے ہوئے وہاں پاکستان کے. جو اوریگون کا ممبر آف کانگریس ہے، ہی از اے نان مسلم انڈین، ہی سٹس ان دی پاکستان کمیٹی. Millions of Indians are refusing to get involved into what they are committed to, their culture, their motherhood, their land, their ancestry. امریکہ کے این آر آئی سے زیادہ پیٹریوٹک تو گیانا اور ٹرینیڈاڈ کے انڈینز ہیں. Why? Because for me, as someone born in Pakistan, but I'm a passionate, I consider myself a follower of Hindutva, I can see that the desires are limited only to the self-satisfaction of their economy, the white skin of their future brides, and their family. And if India goes and sinks, it can go to hell, because it doesn't matter for the CEO of Google or the CEO of this or that company what happens. 50 Khalistanis can come up and beat up 500 Indo-Canadians. یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ تھوڑی بہت تو گنڈا گردی سیکھے نا. کسی کو نہیں آتی، میں سکھا دیتا ہوں. I'm 72 years old now. ہم کو بھی غصہ آتا ہے. یہ پوری فلاسفی جو ہے انڈین اسلام کی، it is based on something that doesn't exist in any other part of the Muslim world. ابھی تو سکارنو صاحب کی بیٹی نے اسلام چھوڑ کے ہندوازم میں she has reverted. کوئی مسلمان ہے یا ہندو ہے یہ اس کی مرضی ہے، جیسے ٹھیک ہے. کمیونلزم کا میں ایک بات بتا دوں کہ جب تک کمیونلزم میں سمجھتا ہوں، اور سیکولر جو ورڈ ہے، دی نان اوور لیپنگ آف ریلیجن اینڈ پالیٹکس، جس نے یہ قدم اٹھا لیا. And let me clarify, I do not consider Hinduism or Hindutva as a political agenda. This is the reality. The Indus River is not political. It exists because for 5,000 years it has existed. The Brahmaputra is there because it exists. کسی نے جادو کر کے نہیں بنایا. اس سے لگن اور اس سے پیٹریوٹزم الگ ہے بنسبت یہ کہ ہم 1400 سال ہمیں پہلے حکم ملا تھا کہ ہر ہندو کو کاٹ دو. اور یہ اتنی زیادتی ہے کہ even if you take the quotations of Muhammad, he had some exceptionally wonderful things to say about India, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے. یا there are so many other places. But this
Indian made in India Muslim, and I'll tell you why I don't include the Baloch or the Pashtuns in it, neither the Sindhi Muslims in it, because there was a non-existence of this problem in the 30s and 40s. किसी का सिख होना, हिंदू होना लाहौर के अंदर was never a problem. Karachi, when I was growing up, there were Goans, there were Catholics, मराठे थे, मलयाली लोग थे, क्रिश्चियन थे, जोरास्ट्रियन थे, कोई नहीं था. ये आपके यूपी, बिहार, भोपाल, हैदराबाद से जो लोग आए, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके पाक बना के रहेंगे पाकिस्तान, they destroyed the culture of Sindh. And now they want to conquer India so that कयामत आए और उसके बाद फिर हम अपनी अपनी ट्रांजिट टाउन से फ्लाइट लेके जन्नत जाएं, क्योंकि वहां 72 हूरें बैठी हुई हैं. अरे भाई, यहीं शक्लें अपनी ठीक कर लो, पजामे ठीक पहन लो, यहीं गर्लफ्रेंड मिल जाती है. बट द कंसेप्ट that we will get a girlfriends only when we die, ये कैसी बात है कि in a religion where the prophet was proposed to by a woman 15 years older than him. Khadija asking Muhammad, I'd like to marry you. And he says, okay. आप मुझे एक मुसलमान बताइए जिसकी पहली बीवी जो है वो बेवा हो और उससे 15 साल उम्र में बड़ी हो. Not one in the last 1,000 years in India. 15 साल की बच्ची खरीद लेंगे और बेच देंगे. वो जो गल्फ स्टेट से आते हैं छुट भैया शेख, उनके आगे हैदराबाद में लड़कियां बिक रही हैं और हम खामोश बैठे हुए यहां पे. अरे ऐसा तो हो कि एक आध शेख की पिटाई सड़क पे हो जाए कि लड़की उठा के लेके जा रहा है हिंदुस्तान की. तो we have to show a courage that says that for 5,000 years since Mohenjo-daro, we are a people. We invented chess. Every numbered page of the Quran has Indian numerals. इनके पास तो कागज नहीं था, पेन नहीं था, गिनती नहीं थी, कुछ भी नहीं था. जब ईरानियों ने इन अरबों से पूछा कि कौन सा साल है तुम्हारा, तो अरबों ने कहा साल क्या होता है. ये हमें जाहिल कह रहे हैं कि इस्लाम आया था जाहिलों को ठीक करने. Chandragupta Maurya didn't have any and the Kashmiri civilization didn't need any reformation. 8th century के अंदर करकोटा civilization जो है, जिन लोगों ने काबे को डिस्ट्रॉय किया, 18 साल तक वहां हज नहीं होने दिया, वो आ गए इंडिया में इस्लाम फैलाने. कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं है. और ये जिम्मेदारी हिंदू की नहीं है कि वो चैलेंज करे, ये जिम्मेदारी है हम जैसे मुसलमानों की. इसमें वो बेतहाशा लोग हैं, प्राइवेटली मिलके कहते हैं तारिक भाई कुछ करना होगा. एंड दे वांट टू बी इंडियन, दे आर इंडियन, उनको सबको पता है. देखिए, हम में से सबकी माँ हिंदू है, क्योंकि औरतों की फौज नहीं आई यहाँ पे. माएँ तो हमारी सब हिंदू हैं. बाप बाहर से आए हों और उन्होंने प्लंडर किया हो, रेप किया हो, वो बदकिस्मती हमारी है. लेकिन जो पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, वो इतनी बेगैरत कौम हो गई है कि जिस शख्स ने आके लाहौर को जला दिया, उन्होंने उस नाम के ऊपर अपने मिसाइल का नाम रख दिया. They have no problem in people invading and plundering their place. वो उनको हीरो मानते हैं. तो इंडियंस नीड, हर चीज तो मोदी जी नहीं करके दिखाएंगे ना, लेकिन हर लेवल पे आप इस पोजीशन में हैं. इस वक्त G20 हो रही है, इंडिया इज एट द टेबल. और ये भी नहीं कि पीछे मनमोहन सिंह की तरह कुछ 100 कदम पीछे रास्ता ढूंढते हुए चले आ रहे हैं. वो ही फ्रंट एंड सेंटर, ही मीन्स बिजनेस. अपने लिबास में आते हैं, अपनी जबान में बोलते हैं, and he has put you in a place of respect and authority. Not that I am a BJP supporter, हम तो पुराने वो कॉमरेड लोगों में से हैं, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान का नाम
دنیا کے سٹیج پہ, اور جو امیج تھی اس کو کریکٹ کیا. لیکن اب بھی آپ دیکھیے, یہ ہندوستان کے جرنلسٹ ہیں جو کالمز لکھ رہے ہیں نیو یارک میں, اور افغانستان میں تباہی آئی ہوئی ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ انڈینز کیا کر رہے ہیں, او ہندوتوا از پوزنگ اے ویری سیریس پرابلم. ارے بھائی تیرا کیا ہندوتوا نے پرابلم کر دیا ہے؟ ساورکر از لانگ گون ڈیڈ. کبھی پڑھ تو لو ہندوتوا, اس کی کتاب چھوٹی سی ہے. I've met every person who's against Savarkar and I've asked him, have you read his book that he wrote? It's a tiny book. No. But they have to be against him. میں نے کہا, do you know how he escaped from the ship? How you کیا اس کی انٹرنیشنل امیج تھی? You might not agree with his philosophy, but he considered every resident of Hindustan as a Hindu. And which is the right thing? You could be a Hindu Muslim, you could be a Hindu Sikh, or you could be a Hindu Christian. But in essence, if you are not a Hindu, then for heaven's sake, go and work in the Gulf states, in Qatar or Saudi Arabia, and clean their shoes, because that is your destiny. نہ یمن میں چین ہے, نہ سیریا میں چین ہے, نہ لبنان میں چین ہے, نہ ایجپٹ میں چین ہے. اور وہ کمبخت ترکی کا اردوغان, وہ کہہ رہا ہے کہ میں خلافت لانچ کرنے والا ہوں. I mean, I could go on and on. I'm sorry, but it troubles me a lot. کئی دفعہ جی چاہتا میں جا کے دو چار ایسی خامخواہ یہ چھوٹی گندی ٹوپی, چھوٹے بھائی کا پاجامہ, بڑے بھائی کا کرتا جو پہننے والے, ان کو جا کے فیس ٹو فیس پوچھو تمہارا پرابلم کیا ہے. What exactly do you want that you don't have? ہندوستان کے بازو کاٹنے تھے, کاٹ لیے, اب بھی ٹھنڈ نہیں پڑی تمہیں, اب افغانستان کے بازو کاٹنے. ارے بھائی ایران پہ حملہ ہو جائے. یہ انگریز بنا گیا دیوبند, آپ لوگ دیوبند تو بند کرائیں نا. شٹ ڈاؤن ایوری مدرسہ, اور نا کی قسم 10 سال کے اندر گارنٹیڈ, ایسے جیسے کپڑے ڈرائی کلین ہو کے آتے نا ویسے آپ کو لوگ ملیں گے سڑکوں پہ. نو مور مدرسہ, ایوری باڈی گوز ٹو سیم اسکول. دے ڈونٹ لائک ٹرین ٹو پاکستان کھول دیجئے. وہ نہرو نون پیکٹ جو ہوا تھا نا کہ لوگ ٹرانسفر نہ ہوں, لیاقت نہرو پیکٹ, نہرو لیاقت, ہاں, اس کو ابینڈن کریں. بولے ٹرینیں کھل گئیں, جاؤ تم, جس کو سی اے سے تکلیف ہے اس کو ٹرین میں بٹھا کے بولے جاؤ, بھاگ یہاں سے. میرے ہاتھ میں خدا کی قسم لائن آف کنٹرول پہ جا کے روز 10 آدمیوں کو صرف پاجامے کرتے میں چھوڑ کے آ جاؤ. بولا ہم پتہ نہیں ہے راستے میں ملا تھا. وہ پاکستانی پوچھے پیپر کہاں ہے اس کا؟ نہیں پیپر کچھ نہیں ہے, یہ بس لے جائیے آپ. دن میں 10 آدمی بھیجتے رہیے آپ. یہ شریف لوگوں کا ملک نہیں ہے سر. یہاں چوتھی شادی کر کے بعد بھی پرائم منسٹر جو ہے پکڑتا ہے تو وہ ایسے لگتی بھوت جیسی عورت کو جو اس کی پہلی شادی ہوئی بھی ہے, وہ اس کا ہسبینڈ اسے طلاق دیتا ہے کہ جا تو پرائم منسٹر عمران خان کی بیوی بن, کیونکہ مجھے خواب میں آیا تھا. اور وہ تعلقات اب بھی چل رہے ہیں. چوتھی بیوی کی تیسری بیٹی کی نکاح ہو رہا ہے تو وہ پہنچے ہوئے وہاں سارے کے سارے بھوت پری بن کے. We have never seen the first lady of Pakistan. وائٹ ہاؤس جاتے ہیں تو بیڈ روم کے کپڑے پہن کے چلا گیا وہ آدمی, ہاتھ میں تعویذ لے کے. سشانت کو تو پتا ہوگا پاکستان میں شاید ہو رہے ہیں کہ یہ شلوار قمیض سونے کا وہ ہے, یہ بیڈ روم کا کپڑے ہیں, یہ باہر نہیں پہنے جاتے. وائٹ ہاؤس میں پہن کے چلے گئے. ان کو سیکھنا پڑے گا. بالکل 71 میں ان کی فوج کو رکھنا چاہیے تھا. شملہ میں طے ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے ملک کی 1 لاکھ فوج سے زیادہ نہیں ہوگی, اور 100 ہوں گے تمہارے ٹینک اور 50 ہوں گے تمہارے جہاز. اگست کی 14 جو پریڈ ہوتی ہے اس میں یوز کرنا, پھر پیک اپ کر دو تم. آپ نے دی جا کے پوری فوج واپس دے دی, انہوں نے بلوچستان پہ حملہ کر دیا. ایک میں آخری بات آپ سے کہوں گا, یہاں ذکر یہ ہوا تھا کہ تو کرنا پریکٹیکلی کیا چاہیے, کسی صاحب نے اٹھایا. Let me give you a very simple way to really put out, to create a fire under the chairs of these fat generals of Pakistan. دلی میں کرائے کے گھر میں
اس کا 10% میں بھی دے دوں گا کرایہ، آپ بنائیے بلوچستان ہاؤس، ساتھ میں اس کے سندھو دیش کا ایک ریمننٹ بنا دیجیے. آپ دیکھیے گا کہ اتنا برنول کا مانگ بڑھے گی پاکستان میں، یہ کہیں کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ واٹ ہٹ دم. وہ بیچارہ ڈاکٹر ہمارا پہاڑوں میں پچھلے 12 سال سے 15 سال سے لڑ رہا ہے، اس کو کمبل تک نہیں مل سکتا انڈیا سے. مارے وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. انڈیا میں کسی سے پوچھے بلوچستان کہاں تو وہ بلتستان بتا دیتا، پتہ ہی نہیں کسی کو بلوچستان ہے کہاں. آپ کے ایلائز جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور آپ سے کچھ نہیں ہو پا رہا. ارے ہم کہتے کچھ نہیں کرو، ایک لٹین کے اندر جا کے بلوچستان ہاؤس بنا دیں. آپ آزاد ملک تھا 1948 مارچ تک، اس کی ایمبیسی تھی کراچی اور دلی میں، اس پہ قبضہ کیا پاکستان. سب سے آسان کیس ہے. It will shake them and hurt them where usually men don't want to be hurt. یہ خدا کی قسم کروا دیجئے، ایمان سے ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور یہ جن کو تمنا ہے نا کہ قیامت کیوں نہیں آتی یار، قیامت نہیں آ رہی، 300 فیٹ کی وہاں حور ملے گی، ان کو یہیں لگوا دیں کسی 300 فیٹ کی تلاش کے اندر، کہیں جنگلوں کے اندر جہاں ٹائیگر گھومتے ہیں، خود ہی ٹھیک ٹھاک ہوش آ جائے گا. And there should be no trade cultural links with Pakistan. It is a country that is based on the spread of terror, and it should be declared by India as a state sponsor of terrorism. جب ہندوستان نہیں یہ کر سکتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان بیچارہ کرے گا؟ ایک قدم اٹھا دیجئے، یو این کے اندر موشن ڈال دیجئے. آپ دیکھیے کیسے بھاگیں گے لوگ، کیونکہ ہر پاکستانی جنرل کا ایک شاپنگ مال ہے یا کینیڈا میں. یہ فیتے ویتے جتنے لگے ہوئے ہیں یہ جنگوں کے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی پراپرٹی کی وہ ہوتی ہیں. کوئی پاکستانی ریٹائرڈ کمانڈرنگ آفیسر پاکستان میں نہیں رہتا، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی نیوزی لینڈ میں، کوئی ساؤتھ افریقہ میں، کوئی کہیں اور ہے. There is only one way to answer to someone who hates you: a flat punch in his face and full exposure of their Hindu hatred agenda. But for that you have to be confident, and you have to believe that India is the last serving ancient civilization جس کی protection is a duty of all mankind, all humankind. منجو دارو کو ہم نے واپس لینا ہے اس غلاظت سے جو بابر اور پتہ نہیں محمد بن قاسم اور کس نے آ کے لوٹا. We have to take that back. اسی دعا کے ساتھ I will cut short my lengthy کیا کہتے ہیں speech. Take care.